کہ سپریم کورٹ نے کنونشن سینٹر میں وکلا کی تقریب پر شرکت پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم ریاستی وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو کسی خاص گروپ کے ساتھ لائن نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے نجی حیثیت میں کنونشن سینٹر کا استعمال کیا۔ کنونشن سینٹر کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے کنونشن سینٹر میں وکلا کی تقریب میں شرکت پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے امجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد، بتائیے گا مزید کیا کچھ کہا گیا ہے اس نوٹس میں؟ جی بالکل، یہ ایک سول میٹر تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس قاضی معین الدین پر مشتمل دو رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں وہ آج احمد اویس جو ہیں وہ آج اس کیس میں عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جبکہ وہ گزشتہ دنوں کنونشن سینٹر میں جو انصاف لائرز ونگ کا کوئی اجتماع تھا وہاں پر موجود تھے، جس پر اب سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو نوٹس جاری کیا ہے اور یہ نوٹس کنونشن سینٹر میں وکلا کی تقریب میں شرکت کرنے پر جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ریاست کے وسائل کا غلط استعمال کیوں کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور کنونشن سینٹر کے انچارج میں جو متعلقہ وزارتیں جو ہیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر بینچ تشکیل دینے کے لیے عدالتی حکم نامہ چیف جسٹس کو بھی ارسال کر دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم نے ذاتی حیثیت میں شرکت کی۔ ٹھیک ہے امجد، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز اعوان صاحب آپ کے وقت کا۔ اچھا اعجاز صاحب، آپ کیا کہیں گے، یہ جو نوٹس اب وزیر اعظم کو دیا گیا ہے کنونشن سینٹر میں وکلا کی تقریب میں شرکت کرنے پر، قانونی پہلوؤں پر اگر اس کے بات کی جائے تو قانون کیا کہتا ہے اس ضمن میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہیڈڈ بینچ ہے، تو بینچ میں باقی دو ججز بھی ہوں گے، ان کے نام سے تو ٹھیک نہیں، مگر اب یہ کہیں کہ سپریم کورٹ نے نوٹس دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا نوٹس ٹو دس ایکسٹینٹ کنونشن سینٹر جو ہے وہ اسٹیٹ ایکسپینسز کے اوپر یہ ایک پولیٹیکل تقریب کی، اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے۔ ٹیکس پیئرز منی ہے، ٹیکس پیئرز منی اپنی پارٹی کے لیے تو نہ استعمال کرے۔ ٹھیک، اچھا اعجاز اعوان صاحب یہ بتائیے گا، ابھی تو نوٹس جاری کیا ہے، کیا اس عمل کے خلاف وزیر اعظم کے قانون حرکت میں بھی آ سکتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں، خلاف ورزی اگر کی جائے؟ دیکھیں، اگر یہ اسٹیٹ ایکسپینس کے اوپر ہے، یہ جائیں وہاں پہ جا کے اپنا ڈیفینس پیش کریں کہ ہم نے کس کے تحت کیا ہے۔ میرے جہاں تک مجھے معلوم ہے they shouldn't have utilized it۔ پہلے بھی جتنے بھی رہے ہیں وہ سب اسٹیٹ ایکسپینسز پہ اپنے فنکشنز کرتے رہے ہیں، اٹس ویری بیڈ ہیبٹ۔ ان کو تو کم از کم نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کا تو ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ ہم ٹیکس پیئرز کے پیسے بچائیں گے۔ کنونشن سینٹر کی یوزنگ اف اٹ از پیڈ، گاڈ نوز بیٹر کہ انہوں نے پے کیا ہے کہ نہیں پے کیا۔ نوٹس ایشو ہوا ہے، جا کے ڈیفینڈ کریں، بتائیں ان کو جا کے کہ ہم نے خود پیسے دیے ہیں اس کے، اگر وہ گورنمنٹ کی جگہ بھی استعمال کی ہے، اتنا بڑا کنونشن سینٹر ہے، اس کے ایکسپینسز آتے ہیں، اگر انہوں نے پے کیے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پے کیے تو پھر ان کو اس کے بعد آپ کو پے کریں گے جا کے، کیا کہہ سکتے ہیں بنتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کے تو ہیڈ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک، اعجاز اعوان صاحب یہ بتائیے گا، ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ اس طرح کسی وزیر اعظم نے اس طرح خلاف ورزی کی ہو اور کسی ذاتی تقریب میں شرکت کی ہو اور وزیر اعظم ہو، جس طرح یہ ابھی یہ سامنے آئی ہے بات، تو کوئی ان کو کنوکشن ہوئی ہو، کوئی سزا دی ہو ماضی میں، کوئی ایک آدھا فیصلہ ایسا، اس کی کوئی مثال ہے؟ آئی تھنک یو مسٹ بی نوئنگ آلریڈی ان کے اوپر ہیلی کاپٹر کی یوزیج کا کیس چل رہا ہے۔ But that probably pertains to use of KPK helicopter for personal purposes. Already NAB, that is looked after by NAB. مگر پہلے کوئی ایکشن نہیں لیتا تھا، اب تو چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، میڈیا چیزیں ہیں، یا سپریم کورٹ ایکٹیو ہے، سپریم کورٹ کے پاس پٹیشن آئی ہوگی جس کسی نے بھی فائل کی ہے، اس پہ فیصلہ ہوگا، مگر پہلے تو اندھیر نگری تھی۔ صحیح سر، اس میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا ماضی کا فیصلہ کوئی آپ کے سامنے آپ کو کوئی یاد ہو، کسی وزیر اعظم نے اسی طرح ریاستی وسائل کا غلط استعمال کیا ہو اور اس کے اوپر وہ کنوکٹ ہوئے ہوں، کوئی ماضی میں ایسی مثال ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا، زیادہ سے زیادہ اگر قانون اس پر حرکت میں آتا ہے تو کیا کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں کیا قانونی پہلو کہتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے پرانا تو یاد نہیں آ رہا رینڈملی اس وقت کہ پہلے کسی کو کنورٹ کیا ہو، میرا نہیں خیال کوئی ایسی مثال ہے۔ یہ تو ابھی میڈیا ایکٹیو ہوا ہے، سب لوگ آئے ہیں اور پریشر تو کرتے ہیں۔ امپراپر یوز آف آفس کازنگ یوٹیلائزیشن آف اسٹیٹ پراپرٹی،
اس کے اوپر تو ان کو کچھ نہ کچھ، مگر وہ نیڈینٹ ویو لیتے ہوئے میرا خیال یہ ضرور فیصلہ ہوگا کہ ایکسپینسز پے کریں گے اس کے، ایز فار ایز آئی کین گیس. ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے جتنے بھی ایکسپینسز تھے وہ اسٹیٹ نہیں ذاتی حیثیت میں، یعنی کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں پے کریں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کریں ان کی وجہ، اور ان سے ضرور پیسے لینے چاہیے، اور اگر کے لیے اس پہ فیصلہ آ جائے گا اٹ ول بی این لینڈ مارک ججمنٹ سارٹ آف تھنگ، جو آئندہ کے لیے گائیڈ لائن ہوگی کہ کوئی اسٹیٹ کی جس ایکسپینس کے اوپر اپنے پرسنل کام نہ کرے. پارٹی ہے نا، پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنا کنونشن تھا تو اپنا کنونشن اپنے ایکسپینسز پہ کرتے نا، جیسے پہلے آنے سے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کر رہے تھے ویسے کرے نا. پرائیویٹ ہوٹل میں جائے، کسی میں جا کے کام کریں، وہاں پہ جا کے ان سے بکنگ کرا کے وہاں کریں. یہ تو نہیں کہ آپ یہ سارا وقت ہمارے خرچے کے اوپر، ہمارے ٹیکس میں کی منی کے اوپر عیش کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اعجاز اعوان صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے نمائندے امجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد بھٹی، تفصیلاً بتائیے گا مزید کیا جج صاحب کے ریمارکس ہے اس ضمن میں؟ دیکھیں، یہ معاملہ اس وقت آیا جس وقت جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس جو ہیں وہ اس وقت موجودہ حکومت کی جانب سے پنجاب حکومت میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو جو کردار ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ میں جو حکومت پنجاب کے معاملات کے حوالے سے عدالت کی معاملت کرنا ہوتی ہے، جو پنجاب حکومت سے متعلق تمام معاملات ہوتے ہیں. اور کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے احمد اویس وہ کنونشن سینٹر کی تقریب میں موجود تھے، جہاں سے اصل معاملہ سامنے آیا، اور جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نوٹس لیا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بننے کے بعد جو احمد اویس ہیں اس قسم کی سرگرمیوں میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر اس کے ساتھ پھر وزیر اعظم کا بھی معاملہ آ گیا. اب اصل معاملہ اس میں یہ ہے کہ آیا اب اس معاملے کا تعین ہونا ہے کہ آیا انصاف ونگ جو ہیں، جو موجودہ جو حکمران جماعت کی جو وکلاء کا ونگ ہے، آیا انہوں نے کنونشن سینٹر کی بکنگ، جس کی جو 2 سے 3 لاکھ روپیہ جو اس کی پر ایونٹ بکنگ ہوتی ہے، اگر تو انہوں نے پہلے اس حوالے سے پیمنٹ کرائی ہوگی تو پھر تو یہ معاملہ جو ہے اتنا زیادہ طویل معاملہ نہیں ہوگا. پنجاب حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں یا انصاف لائبریری کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب صرف جمع کروا دیا جائے گا کہ کنونشن سینٹر جو کہ ایک سرکاری جو ایک بلڈنگ ہے اور اس میں جو رولز اور ریگولیشن ہے ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی پیمنٹ بھی ادا کی گئی تھی، تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ جو یقینی طور پر یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. بہرحال احمد اویس جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے ان کی شرکت تھی جس کی بنا پر سارا معاملہ سامنے آیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم کا ایک بڑا رتبہ ہے، یہ تقریب کسی پرائیویٹ ہوٹل میں ہوتی تو اور بات تھی. آج جو پنجاب حکومت کی جانب سے جسٹس قاسم جو اس حوالے سے جو قاسم چوہان جو ہیں جو کہ پنجاب حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ جلسے جلوس کی اجازت دیتا ہے. اب اس قاضی فائز کہنا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ایسی سرگرمیوں میں شریک ہوئے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، امجد ساتھ ہی رہیے گا. سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام صاحب، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ کنونشن سینٹر جو ہے کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس کو ریاستی وسائل کو غلط استعمال کیا ہے. ماضی میں تو عمران خان صاحب بڑے سخت ناقد تھے اور اکثر حکمرانوں کو یہی کہتے تھے کہ یہ عوامی پیسہ ہے اور اس کو ذاتی اپنی سیاسی جماعتوں کے جلسے جلوسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو خود ان کے اپنے موقف کی نفی ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ تو اس سارے سینیریو کو آپ اس طرح آپ دیکھیں گے. یہ سپریم کورٹ کے جج قاضی عیسیٰ فائز صاحب کے ریمارکس ہیں، ان کی طرف سے نوٹس لیا گیا ہے، ان کی طرف سے یہ ساری باتیں آئی ہیں. تو آپ دیکھ لیں ان کا کیس جس طریقے سے چل رہا ہے. آپ نے دیکھ لیں سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس گیا تھا ان کا، اس کے بعد سے ان کے اوپر سے جو الزامات تھے ان کو ختم کر کے ان کی بیگم صاحبہ کے الزامات باقی رکھے گئے، اور انہیں کہا گیا کہ جی آپ جائیں FTR میں جا کے کلیئر کروا کے آئیں کہ جو آپ کے اوپر الزامات ہیں کہ آپ نے جو پیسہ تھا وہ الیجلی منی لانڈرنگ ہوئی، کیا ہوا. تو لوگ اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کریں گے جواب غزل کے طور پہ. عام طور پہ دیکھیں نا، جب یہ بات میں نے دیکھی تو مجھے یہ فوراً لگا کہ نارمل سرکمسٹانسز میں تو سپریم کورٹ کے کوئی بھی جج اس طرح ہم نے نہیں دیکھا. بڑا ریئر ہوتا ہے کہ وہ کوئی سو موٹو نوٹس لے لیا جائے پرائم منسٹر کے کسی ایشو کا. ہاں، یہ ضرور دیکھا ہے کہ کوئی چلا جائے عدالت میں، چاہے وہ ڈمی طریقے سے کوئی جا کے عدالت میں آدمی اپنے طور پہ جو بات، جیسے بدر رشید نے پرچہ کرایا جا کے غداری بغاوت کا لاہور میں، اس طرح کا کر دیا جائے تو عدالتیں اس کا نوٹس لیتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں. کوئی کاگنیسنٹ لیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہو، پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہو، پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہو، اس میں وہ نوٹس لیتے ہیں. لیکن یہ جس طریقے سے نوٹس دیا گیا، یہ تو بڑا واضح طور پہ
اور مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو آپ میسج دے رہے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، اگر آپ میری اہلیہ کے ساتھ اس طرح کریں گے، اس کے اوپر کیسز بنائیں گے اور ان کو FBR پہ روزانہ کی بنیاد پہ بلایا جائے گا تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں لگتی کہ یہ ریئیکشن ڈیفینیٹلی ان کے ذاتی اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ اکیلے تھے اور نوٹس لینے والے، یا آپ نے کوئی اور بینچ بیٹھا تھا جہاں پہ بات ہو رہی تھی اور باقی ججز جو انہوں نے بھی نوٹس کیا۔ تو سمپل سی بات ہے جی کہ جس طرح قاضی عیسیٰ فائز صاحب امبیرس لگتے ہیں حکومتی معاملات کی وجہ سے، اسی طرح ہی میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو امبیرس کرنے کی بات بھی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی پھر اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان دراڑیں پڑ رہی ہیں تعلقات میں، اسٹیبلشمنٹ علیحدہ پریشان ہے، جوڈیشری کے معاملات آپ دیکھ لیں، وہ بھی ان کے بھی اپنے ایشوز ہیں، وہ بھی کنسرن کا اظہار کرتے ہیں کئی حوالوں سے۔ تو یہ اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کا ریئیکشن جو ہے نا وہ صرف اسی وجہ سے آیا ہے کہ ان کا کیس نبٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور FBR جس طرح اس کو ڈیل کر رہے ہیں، جو ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ حق میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پھر ٹھیک ہے انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے پرائم منسٹر کو اس بات پہ نوٹس لے لیا جائے کہ انہوں نے کنونشن سینٹر کا غلط استعمال کیا۔ لیکن یہ بہرحال اتنا بڑا ایشو بظاہر نہیں لگتا، اور میرا خیال ہے اس کا جواب اٹارنی جنرل دے دیں گے جا کے کہ جی کتنا غلط استعمال ہوا ہے، نہیں اتنا استعمال ہوا، تو معاملہ جو ہے میرا خیال ہے وہ آگے نہیں جائے گا۔ لیکن بہرحال فار دا ٹائم بینگ پہ ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے۔ پرائم منسٹر کے لیے تو ایک ایشو بنے گا، اس پہ لوگ بات بھی کریں گے، اس پہ اپوزیشن کے لوگ بھی ظاہر ڈیفینیٹلی آواز اٹھائیں گے، میڈیا کے لوگ بھی اس پہ بات کریں گے، ایڈیٹوریل میں بھی بات آ جائے گی۔ تو حکومت کے لیے مشکلات میں سے ایک جہاں اور ایشوز ان کے چل رہے ہیں، یہ بھی ایشو آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، حکومت کے لیے یہ ایشو بھی مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ احتشام الحق صاحب، آپ کا امجد بھٹی اور اعجاز